هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحومیر کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق جملے کے سلسلے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اس لفظ کی 2 قسم ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع کی ایک قسم ہے مفرد، اور اسی مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ تو کوئی بھی جملہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر 2 کلمے ہوں۔ اگر کوئی کلمہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کو مفرد کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے جملہ نہیں کہیں گے۔ جملہ بننے کے لیے 2 کلموں، کم سے کم 2 کلموں کا ایک ساتھ ملنا ضروری ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ جملہ 2 سے مل کر بنتا ہے، کم سے کم 2 کلمے سے مل کر جملہ بنتا ہے، اور زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ 40 جملے، 40 کلمے، 50 کلمے، 60 کلمے، 100 کلمے، جتنے بھی کلمے بنتے جائیں گے تو اس کو جملہ ہم کہیں گے، لیکن کم سے کم 2 جملہ ہونا چاہیے، کم سے کم 2 کلمہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں بدا کے ہیچ جملہ کمتر از 2 کلمہ نباشد۔ کہہ رہے ہیں جان لیں کہ ہیچ کلمہ، کہ کوئی بھی کلمہ، ہیچ جملہ، کوئی بھی جملہ کمتر از 2 کلمہ نباشد، 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر 2 کلمے ہوتے ہیں۔ اگر 2 کلمے سے کم ہو تو اسے مفرد کہا جائے گا، لیکن جملہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چوں ضرب زید و زید قائم، جیسے کہ ضرب زید اور زید قائم۔ تو ضرب زید، اس کے اندر 2 کلمے ہیں، ایک ہے ضرب جو کہ فعل ہے، اور دوسرا ہے زید جو کہ اسم ہے۔ تو ضرب اور زید، جب یہ دونوں کلمے ملے تو یہ بن گیا جملہ۔ ضرب یہ اکیلا جملہ نہیں ہے، زید یہ تنہا جملہ نہیں ہو سکتا، جب یہ دونوں ملے تب یہ بنا ایک جملہ۔ اسی طرح زید قائم، تو زید قائم یہ بھی ایک جملہ ہے، اس لیے کہ یہ زید ایک کلمہ اور قائم ایک کلمہ، یہ دونوں سے مل کر بنا ہے۔ زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، تو ان دونوں کلموں سے مل کر ایک جملہ بن گیا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ بدا کے ہیچ جملہ کمتر از 2 کلمہ نباشد، جان لیں کہ کوئی بھی جملہ 2 کلمے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2 کلمے یا تو لفظاً ہوں گے، یعنی اس کو انسان اپنے زبان سے نکال رہا ہو، تلفظ کر رہا ہو، یا تقدیراً ہوں گے۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس کا تلفظ نہ کرے، انسان اس کو اپنے زبان سے نہ بولے، بلکہ وہ چھپا ہوا ہو، یعنی دیکھنے میں وہ ایک کلمہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اسی ایک کلمے کے اندر دوسرا کلمہ چھپا ہوا ہے، دوسرا کلمہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو دیکھنے میں اگرچہ وہ ایک کلمہ ہے، لیکن حقیقتاً تقدیراً وہ 2 کلمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ لفظاً چوں ضرب زید و زید قائم، وہ 2 کلمے یا تو لفظاً ہو یعنی ملفوظ ہو، بولا جا رہا ہو، جیسے کہ ضرب زید اور زید قائم، یا تقدیراً ہو، چوں اضرب، جیسے کہ اضرب۔ تو دیکھیے اضرب یہ اگرچہ دیکھنے میں ایک کلمہ ہے، اضرب یہ فعل امر ہے، فعل ہے، دیکھنے میں ایک کلمہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا کلمہ انتا پوشیدہ ہے۔ تو اضرب یہ اصل میں تھا اضرب انتا تھا، انتا کو چھپا دیا گیا ہے، پوشیدہ کر دیا گیا ہے، اور ایک کلمہ بن گیا ہے۔ چوں اضرب کہ انتا درو مستتر است، جیسے کہ اضرب کہ انتا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔
ازی بیشتر باشد. تو یہاں تک تو باتیں ہو گئی کہ جملہ بننے کے لیے کم سے کم 2 کلمے کا ہونا ضروری ہے. لیکن کیا زیادہ کی بھی کوئی تحدید ہے؟ یعنی 100 ہی جملے ہونے چاہیے، 200 ہی جملے ہونے چاہیے؟ کہہ رہے نہیں، زیادہ کوئی کم ہونے کی تحدید ہے. کم سے کم 2 کلمے ہونے چاہیے، لیکن زیادہ ہونے کی کوئی تحدید نہیں ہے. زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کی کوئی تحدید نہیں. وہ ازی بیشتر باشد و بیشتر را حد نیست، اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جملہ یہ 2 کلمے سے مل کر بنتا ہے اور زیادہ کلمے سے مل کر ہی بن سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ کلمے کتنے ہوں گے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ایک جملہ ہم نے 500 کلمات سے ملا کر بنایا ہے. کوئی جملہ ہم نے بنایا اور اس کے اندر ہم نے 500 کلمات کا استعمال کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بڑے جملے بنائیں، کوئی بھی جملے بنائیں آپ، تو اس کے اندر سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، اعراب جملے کو صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے، اس کے معنی کو صحیح انداز سمجھنے کے لیے چند کام آپ کو کرنا چاہیے. بنا کے چو کلمات جملہ بسیار باشد، جان لیں کہ جب جملے کے کلمات بہت ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بڑا جملہ بنایا ہے، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن. تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لینا چاہیے. ابھی جو صاحب کتاب بتلانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم آپ کو مختصر بتلا رہے ہیں. کہہ رہے مصنف فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کوئی بڑا جملہ بنایا ہے اور اس جملے کے اندر کلمات بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پر آپ کو 4 کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو پہچان لینا ہے کہ اس جملے کے اندر اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے. اب سوال پیدا ہوگا ہم کیسے پہچانیں کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سبق کے بعد اسم، فعل اور حرف کی علامتوں کو بیان کریں. ان علامتوں کے ذریعے سے ہم اسم اور فعل اور حرف کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ معرب اور مبنی کو پہچاننا ہے. اس جملے کے اندر کون سا کلمہ معرب ہے تاکہ ہم اس کو اعراب دیں گے، اور کون سا کلمہ مبنی ہے، تو مبنی اگر ہوگا تو اس کو اعراب ہم نہیں دیں گے. تو معرب اور مبنی کی پہچان بھی کر لینا ہے جملے کے اندر. ابھی پھر بھی سوال ہوگا ہم کیسے جانیں گے کہ معرب کون سا کلمہ ہے، مبنی کون سا کلمہ ہے؟ تو اس کے لیے صاحب کتاب ایک فصل لائیں گے اور اس کے اندر معرب اور مبنی کی تعریف بتلائیں گے، تو اس کے ذریعے سے آپ معرب مبنی کو پہچان لیں گے. اسی طرح عامل اور معمول کی پہچان کرنا ہے. کون عامل ہے، عمل دے رہا ہے، اور کون معمول ہے جو عمل قبول کر رہا ہے، اس کو بھی ہم جملے کے اندر پہچان لیں گے، تعین کر لیں گے، تاکہ آسانی ہو عمل دینے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی. اور چوتھا ہے کہ کلمات کا باہمی تعلق معلوم کرنا ہے کہ ان کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ مبتدا اور خبر ہیں، موصوف صفت ہیں، فعل یا فاعل ہے، یہ سب معلوم کر لینا ہے. تو یہ 4 کام اس لیے کرنے ہیں تاکہ مسند اور مسند الیہ واضح ہو جائے اور جملہ کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 کام کرنے ہیں. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. کہ بنا کے چو کلمات جملہ بسیار باشد، جان لیں جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن. تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لینا چاہیے. و نظر کردن کہ معرب است یا مبنی، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی. و عامل است یا معمول، اور عامل ہے یا معمول. و باید دانستن کے، اور اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات با یک دیگر چگونا است، کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے. تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ حاصل ہو جائے. مسند اور مسند الیہ حاصل ہو جائے یعنی معلوم ہو جائے کون مسند ہے کون مسند الیہ ہے. و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے. تو یہ
صاحب کتاب نے یہ طریقہ بتایا، اور یہ طریقہ ہمیں اپنے جملوں کے اندر بھی استعمال کرنا ہے، یعنی ہم کوئی بڑا جملہ بنائیں یا ہم کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو کتاب کے مطالعہ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے، کسی عربی زبان کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم اس عبارت کو کیسے حل کریں، تو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں 4 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسم و فعل اور حرف کو پہچان لینا ہے، پھر مورا مبنی کو پہچان کرنا ہے، عامل اور معمول کو پہچان کرنا ہے، اور کلمات کا باہمی تعلق معلوم کر لینا ہے کہ ان کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے، مبتدا خبر ہیں، موصوف صفت ہیں، فعل فاعل ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کتاب کی عبارت کو، اس کتاب کی اس پیراگراف کو ہم صحیح انداز میں اچھے طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسم فعل اور حرف کی علامتوں کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔